صحیح بخاری 2792۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ معنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، والحمد للہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ بے شک شیطان 4 مرتبہ رویا۔ نمبر 1، جب لانتی بنا، دوسرا جب زمین پر اتارا گیا، تیسرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، چوتھا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ مگر لوگ مزاروں پر جا کر اہل قبور سے اپنی حاجات اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی مشکل کشا ہوں اور ان کی مشکل کو حل کر دیں گے، حالانکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اور اوندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی نہ روشنی، اور نہ چھاؤں نہ دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ آپ پر بارش برسنے لگی۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میں تعویذ کا حکم نہیں، اور نہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی تعویذ کے حق میں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص تعویذ پہنتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔